بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے.
بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، تمام حاضرین، سب کو سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے، میری طرف سے، ہم سب کی طرف سے السلام علیکم، اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن، مزاج بخیر؟ بالکل، اللہ کا بڑا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک احسن۔ اور اب کیونکہ بالکل ہم الوداع کہنے کو ہیں اس رمضان المبارک کے پاک اور بابرکت مہینے کو، آج 26واں روزہ ہے اور آج کی رات جو ہے یہ بہت عظیم رات ہے۔ آج کی رات کے حوالے سے ہم اس شو میں برکات کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن کیونکہ جیسے جیسے یہ ایام جو ہیں بالکل رخصت ہونے کو ہیں، وہاں پر ہماری جو نیکیاں ہیں وہ اور مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ گرینڈ ہو جائیں گی، چاہے وہ چھوٹی سی کریں گی تو ان کے اجر بڑا ہو جائے گا۔ اور آج تو اسپیسیفکلی بات کرنے جا رہے ہیں خون کی احتیاط کے حوالے سے، جی ہاں، اور کسی کی جان بچانے کے حوالے سے۔ جان بچانا بہت ضروری ہے، اور جس طرح بھی ہو سکے ایک مسلمان پر کس طرح سے لازم ہے کہ دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرے، اس کی جان بچائے۔ اور جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہو رہا ہے، اس کے برعکس ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو دوسرے کی حفاظت کرنی، اس کی عزت کی، اس کی مال کی، اس کی جان کی، اور اسی کو بہتر مسلمان بھی کہا گیا ہے۔ اچھا ایسا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں لوگ ویسے بھی خون کی احتیاط دیتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، بلکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ جتنا بلڈ ڈونیٹ کریں گے، یعنی کہ اگر آپ سال میں 2 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو آپ ہیلدی انسان رہیں گے۔ اور میں نے جب بھی خون کی احتیاط پہ خود بھی جب شو کیا تو پہلے میں خود بلڈ ڈونیٹ کر کے آتی ہوں، لیکن میں نے علماء کرام سے پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتی ہوں، لیکن سم ہاؤ یہ ہاسپٹل کے پروٹوکولز میں نہیں تھا، تو آج میں نے سوچا تھا میں بلڈ ڈونیٹ کروں گی، تو مجھے منع کر دیا کہ میں بعد میں دوں گی۔ یہ کویسچن بھی ہم ہمارے علماء سے اور لوگوں کے لیے ضرور ہم ان کو ایجوکیٹ بھی کریں گے، خود بھی ایجوکیٹ ہوں گے کہ کیا روزے کے دوران، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے جتنے پیشنٹس ہیں وہ اس مہینے میں سب سے زیادہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، بیکاز کوئی بلڈ ڈونیشن نہیں آ رہا ہوتا۔ سو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات پہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 27 رمضان، کیونکہ ویسے تو 27واں روزہ کل ہے لیکن آج رات ہو جائے گی، تو وہ مبارک اس بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ بھی 27 رمضان کو بنا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ختم مبارک اس ملک پہ بھی رکھا۔ تو ہم جو ہیں وہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ جب ہمیں تحفہ ملا ہو، اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا فضل ہوا ہو، تو کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ پھر ساتھ ساتھ نزول قرآن کا سلسلہ جو ہے اس کی بھی بات ہم کریں گے۔ آخری طاق راتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، اور جس طرح مدیہ نے ابھی ایڈ کیا کہ یہ چند دن اب رہ گئے ہیں، جتنا زیادہ آپ چاہیں اتنی نیکیاں کمائیں، نیک اعمال کریں، عبادات کریں، تو اسی پہ ہم گفتگو بھی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آج کا ایک پیکج بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، لہٰذا خون کا عطیہ ایک جان بچانے والا عمل ہے جو نہ صرف صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ اخلاقی اور انسانیت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ عمل کسی کار خیر سے کم نہیں۔ خون کی احتیاط اور صدقہ جاریہ، آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ جی تو آپ نے جان لیا کہ آج دین کی بات میں ہم کس حوالے سے بات کرنا جا رہے ہیں، اور جان بچانا، اللہ پاک نے کہا تم ایک انسان کی جان بچاؤ گے تو گویا تم نے ساری انسانیت کی جان بچائی، اور خون کی احتیاط ایسے ہی ہیں۔ تھیلیسیمیا کے وہ بچے، وہ پیشنٹس جو کہ خون نہ ملنے کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دوائی کام نہیں آ رہی ہوتی، ان کو ضرور بلڈ لگنا ہی ہوتا ہے، اور آپ کی ایک باٹل 3 بچوں کی زندگیاں ایٹ لیسٹ 15 دن کے لیے سیکیور کر دیتی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مبشر زیدی صاحب، السلام علیکم جی۔ اچھا، یہ بڑا یہ المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ویسے بھی عام دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں علامہ صاحب کہ لوگ خون کی احتیاط نہیں دیتے، اور بہت سارے لوگ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے تو احتیاط دینے سے، چاہے وہ کوئی جسمانی اعضاء کی احتیاط ہوں وہ بھی نہیں دے سکتے اور خون کی احتیاط بھی نہیں دے سکتے، تو شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون دینا یہ ایک، کیونکہ صدر اسلام میں خون دینے کی روایت موجود نہیں رہی،
ظاہر ہے کہ یہ اب دور حاضر میں سائنس نے اور علوم نے ترقی کی، تو اب یہ خون دینے کے ذریعے سے جانیں بچائی جا رہی ہیں، جانیں محفوظ ہو رہی ہیں، اور صدر اسلام میں نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلامی نقطۂ نگاہ، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، اس حوالے سے کیا ہے؟ تو یقیناً اب خون دینا، خون دے کر جان بچانا صرف ایک عنوان کے تحت نہیں آئے گا، بہت سارے عنوانات ہیں جس کے ضمن میں خون دینا آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ صدقہ ہے، احسان ہے، انفاق ہے، ایثار ہے، اور کسی مسلمان یا کسی انسان کی جان بچانا ہے۔ یہ 5 عنوانات میں آپ کو دے رہا ہوں، ہر کسی کے ضمن میں آ سکتا ہے۔ یہ صدقے کس پہ بھی جی آ سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے صدقہ بے معنی شرعی اور ہے، صدقہ بے معنی لغوی اگر ہم دیکھیں تو صدقے کی حکمت کیا ہے؟ میں ایک خاص پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس کے ذریعے، اس لیے بہت قابل توجہ بات ہے کہ صدقے کی حکمت کیا ہے۔ صدقہ دیا جاتا ہے تاکہ کسی کی پریشانی کو کم کیا جائے، حکمت تو یہی ہے۔ آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ لباس دے رہے ہیں، آپ اس کی پریشانی دور کر رہے ہیں، تو اسی لیے بعض روایات میں ہے کل معروف صدقۃ، ہر معروف، ہر نیکی صدقہ ہے، مسکرانا صدقہ ہے، راستہ صاف کر دینا صدقہ ہے، مسجد کی طرف چل کے جانا صدقہ ہے۔ تو یہ تمام سارے جب صدقے کی مصداقات ہیں تو یہ بتائیے جب ہر نیکی صدقہ ہے تو اس نیکی سے بڑی کون سی نیکی ہوگی جس میں آپ کسی کی جان بچا رہے ہیں؟ اب فرق کیا ہوا؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے سے بڑھ کے عبادت زیادہ بڑی نیکی کیسے؟ اب اس کے لیے میں 2 آپ کے سامنے ادلہ رکھتا ہوں۔ صدقے کے بارے میں جو روایات ہیں آپ سب کو پتہ ہے، اعلانیہ صدقہ دینا، چھپا کے صدقہ دینا۔ اعلانیہ صدقہ دینا 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، یہ ہے صدقے کے فضائل۔ کیوں ہے میں ابھی اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اور چھپا کے صدقہ دینا پروردگار عالم کے غضب کو خاموش کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن عرش رحمان کے سائے میں رہے گا جس دن کسی کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے صدقے کے فضائل۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اپنا مال دے رہے ہیں، آپ وہ چیز جو آپ کی خواہش سے بڑھ کر ہے، جو آپ کی خواہش اور ضرورت سے بڑھ کے ہے، آپ وہ مال دے رہے ہیں، اور مال آپ کا جز نہیں ہے، آپ کے بدن کا حصہ نہیں ہے۔ جب آپ خارج بدن کوئی چیز دیں اور اس پہ غضب رحمان خاموش ہو جائے، پروردگار عالم آپ سے راضی ہو جائے، تو جب آپ اپنے بدن کا کوئی حصہ اور خون جب دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، مال دے کے کسی کی جان نہیں بچ رہی، آپ کسی کو وقتی طور پہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے صدقہ دیا، ہر کوئی اپنی حیثیت اور استطاعت کے اعتبار سے، میں ہر کلی قاعدہ نہیں دے رہا، لیکن ایک بہرحال عمومی طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کو مال دیتے ہیں، کسی کو کوئی صدقہ دیتے ہیں، تو اس سے اس کی مشکل دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر خون جو ہے دینا کسی کی جان بچا رہا ہے، تو اگر کسی کی جان بچا رہا ہے تو کس ضمن میں آ گیا؟ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے من احیا فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی، تو جان بچانے کے ضمن میں آیا۔ ٹھیک ہے، احسان کے ضمن میں آ رہا ہے کہ پروردگار عالم قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ احسان کرو، پروردگار محسنین کو پسند کرتا ہے۔ انفاق کے ضمن میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک اور بات عرض کروں، جب صدقہ دینا، صدقہ دیا جا رہا ہے مال سے، مال کی زیادہ ویلیو ہے یا خون کی زیادہ ویلیو ہے؟ خون کی زیادہ ویلیو۔ تو پروردگار عالم نے اسی لیے اب ضروری نہیں کہ ہر کوئی کسی قاعدے کے تحت آئے، لیکن بہت سارے قواعد کلی شریعت کے ایسے ہیں جس کے تحت میں صدقہ دینا آ جائے۔ بڑی خوبصورت بات اور بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن دی، پورا ایک تمہید بھی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ سارے بھی آپ کو السلام علیکم کہیں گے، بہت شکریہ۔ اور جب ہم صدقات خیرات کی بات کرتے ہیں اور خون کے احتیاط کی بات کرتے ہیں، یقیناً سارم بھائی کا جو ادارہ ہے وہ بھی ذہن میں ہمارے آتا ہے۔ اچھا، میں جمیل بھائی سے بھی بات کروں گا، لیکن ایک چھوٹا سا پیکج بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جمیل بھائی سے پھر آ کے سوال کرتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ خون عطیہ کرنا صدقہ جاریہ بھی ہے اور بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی۔ آپ کی عطیہ کی گئی خون کی ایک بوتل کسی کے لخت جگر کی سانسوں کی ڈور کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ تھیلیسیمیا خون کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہر ماہ متاثرہ بچے کو خون فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر خون نہ ملے تو جان پر بناتی ہے۔ ان بچوں کی زندگیوں کا دار و مدار خون کے عطیات پر ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں عطیہ خون کا رجحان کم ہے۔ بلڈ نہیں لگاتے تو کمزوری ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، چل نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، خالی پڑے ہیں گھر میں۔ بلڈ لگاتے تو صحیح ہے۔ مجھے خون جب لیٹ ہوتا ہے نا تو درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، تو پھر میں دوائی لیتی ہوں اور یہاں آتی ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف تھیلیسیمیا کے 1 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں جنہیں
ہر مہینے 1 یا 2 خون کی بوتلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کو عام حالات میں خون کی فراہمی میں مشکلات ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں ان مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں پاکستان میں اس ٹائم رجسٹر مریض تقریباً 1 سے لے کے 1.25 لاکھ مریض ہیں، اور یہ جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کو مہینے میں کم سے کم 1 دفعہ جو چھوٹے مریض ہوتے ہیں ان کو خون لگایا جاتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کو 2 سے 3 دفعہ بھی ضرورت پڑتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق رمضان میں 7 سے 10% خون کے عطیات میں کمی آ جاتی ہے۔ خون مصنوعی طور پر کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہو سکتا، اس لیے دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے خون کا عطیہ ہی واحد ذریعہ ہے۔ جی آپ نے دیکھا کہ زندگی بچانا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ مدیہ سوال سے پہلے میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا، ہمارے قاری صاحب جو یہاں موجود ہیں انہوں نے کڈنی دے کر کے اپنے بھائی کی جان بچائی، اور ماشاءاللہ یہ بالکل صحت مند ہیں، آپ کے سامنے ہیں اور اللہ کا کام کر رہے ہیں، روز آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، اور نیکی کا عمل دیکھیے، آپ نیت دیکھیے۔ مجھے آنیسٹلی میں آپ کو اس بات پہ سلام پیش کرنا چاہوں گا، ہمارے دل میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی اس بات پہ۔ جی، اور دوسری بات یہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کڈنی اگر آپ نے دے دی، عطیہ کر دیا، یا اپنے لیور کسی کو، تو ایسا پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا اور آپ کی جان بچے گی کہ نہیں بچے گی، لیکن آپ کے سامنے یہ پتہ نہیں چوتھے پھیپڑوں میں جا کے جس طرح سے ماشاءاللہ سے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کی عزت ہمارے دل میں اور بڑھ گئی ہے۔ اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آپ نے اپنے سگے بھائی کی جان بچائی ہے، یہ مثالیں ہمیں دکھانی چاہیے تھی۔ احسن بھائی ان کی دونوں کڈنی ایکسپائر ہو گئی تھی 2001 میں، ہمارا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا SIUT میں۔ جی جی، SIUT بھی بہت ہمارا زبردست ادارہ ہے۔ تو آپ نے 2001 اور اب اس بات 22-23 سال ہو گئے، اور ماشاءاللہ آپ بھی صحت یاب بھائی ماشاءاللہ بہترین ہیں ماشاءاللہ، اور گورنر سندھ کی طرف سے ہمیں گولڈ میڈل بھی مجھے ملا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر دے گا۔ جمیل بھائی آپ بتائیے، چونکہ کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، کچھ لوگ اپنے حساب سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے بہت اچھی ڈیٹیل اور تمہید پیش کی یہاں پہ، آپ کیا کہیں گے کسی کی جان بچانے کے لیے خون کا عطیہ دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو مطلقاً آپ کے سوال کا جواب یہ کہ بالکل ضرور دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ خون دینا دراصل کسی انسان کی جان بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل، اور میں آپ کو دیکھوں کہ ماضی کے اندر جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ خون نہیں دیا، اس وقت کراس میچ مشینز نہیں ہوتی تھی، صحیح، اس لیے کہ ایک کا خون دوسرے خون میں دے دیا جائے تو اس کا RH فیکٹر اگر مختلف ہو تو پتہ چلا پازیٹیو نیگیٹو کتنا ہیوج ریئیکشن ہوتا ہے کہ انسان کی چند لمحوں میں جان جا سکتی ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کراس اگر B پازیٹیو ہے، B پازیٹیو دیا ہے تب بھی اس کا کراس میچ کیا جاتا ہے، میچ کرنا، ٹھیک ہے نا، میچ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں اس کے شرعی طور پر مباح اجازت ہے، وہیں پر انسان کو خود اپنے بڑے بینیفٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے جب انسان خون دے کر کسی کی جان بچاتا ہے تو اسے مینٹل سیٹسفیکشن ملتی ہے، سائیکولوجیکل اسے بینیفٹس ملتے ہیں کہ یار میں نے کسی انسان کی مدد کی ہے، تو اس سے اس کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر زندہ رہنے کے کچھ اسے سہارے مل جاتے ہیں کہ میں نے اچھے کام کیا۔ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے انبساط کی لہر اٹھتی ہے، تو وہ انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر میں آپ کی طرف چلوں کہ دیکھیے اگر کوئی بلڈ دینے جا رہا ہے، انسان کے اندر بے شمار بلڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح آپ نے تھیلیسیمیا کہا، سکل سیل اینیمیا کہا، اور بہت سارے جس کی وجہ سے منع بھی کرتے ہیں کہ فیملی میں میرج۔ تھیلیسیمیا تو بچپن میں ڈائیگنوز ہو گیا، لیکن اگر کسی کے خون کے اندر RBCs کی کمی ہے، WBCs کی کمی ہے، اس کے اندر ہیموکریٹ جو ہے کمی ہے، پلیٹلیٹس کی کمی ہے، وہ ڈائیگنوز ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اگر ہیموگلوبن کم ہے وہ بھی ڈائیگنوز ہوگا، اور پلس اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ میرا بلڈ گروپ کون سا ہے، O ہے، AB ہے، A ہے، B ہے، نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، وہ سارا پتا چل جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بلڈ دینے کے اتنے فوائد دیے ہیں۔ اگر کوئی انسان خون دیتا ہے تو اس کے خون کے اندر عام طور پر کسی کا اگر ہیموگلوبن زیادہ ہو جائے، سرخ جرثومہ زیادہ ہو جائے، تو آہستہ آہستہ اس کی جو بلڈ لیومن ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا بلڈ جو ہے تھک ہونا چاہیے، کاگولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے، جس سے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کاگولیشن آف دا بلڈ، جو اس کو اسٹروک کا سبب بن سکتا ہے۔ تو وہ نکالنے سے، جسم سے نکالنے سے فائدہ ہوگا، نکالنے سے، چونکہ RBCs کم ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ تھک تھا، آہستہ آہستہ تھن ہونا شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں جن کا بلڈ جو ہے وہ 17 ایج پہ کرائے
تو وہ 17-18 آتا ہے تو ان کو تو چاہیے کہ وہ نکلوائیں. ضرور کریں. اچھا اس کے علاوہ جیسے ٹاکسک بلڈ ہوتا ہے, ٹاکسک بلڈ بھی نکلواتے ہیں, حجامہ بھی کراتے ہیں, اس میں بھی نکلتا ہے. ایک بریک پہ جمیل بھائی جائیں گے, آپ کی اجازت کے ساتھ واپس آئیں گے انشاءاللہ. آپ کی گفتگو جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا, کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا, بھلا کیوں؟ کیونکہ درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے, درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. سواری حشر میں آئی ہے کس کی, سر انسان جھکایا جا رہا ہے, سر انسان جھکایا جا رہا ہے. علامہ صاحب آخری شعر ہے آپ کے لیے کہ وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے,
زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف خان سرحدی بھائی، لاہور سے معروف نعت خوان ہیں، آج ہمارے شو میں بھی آئے اور آتے ساتھ اتنا خوبصورت آپ نے ذکر بیان کیا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں بھی ذکر صدقے میں ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ بالکل، انتخاب کلام کا بہت اچھا، اور کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دل کو چھو جاتے ہیں، ان میں آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور آپ جب جناب سیدہ زہرا کا آپ نام لے رہے تو آنکھوں میں ویسی ہے رسول اللہ کے گھرانے کا ذکر ہو تو پھر ان کی بات ہو تو پھر تم پہ ہماری جانیں قربان۔ اچھا، ہم جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، ہم آپ کو بتا دیں آج ہم بات کریں خون کی احتیاط کے حوالے سے، اور ساتھ میں صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی ہم خون کی احتیاط کے حوالے سے بات ہی کر رہے تھے، اور ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بتا رہے تھے کہ کتنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں۔ میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب جہاں سے گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہاں سے کنٹینیو کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں نے ایک تو ہارٹ کی بات کی کہ دل کو بے شمار فوائد ہوتے ہیں، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر سرکولیشن آف بلڈ ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں اگر آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھتے ہیں، بالکل خواتین کی اگر بات کروں تو ان کے اندر پروجسٹرون اور ایسٹروجن دو ہارمونس ہوتے ہیں وہ کم ہو جائے تو آہستہ آہستہ خون میں چپکنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خون دے دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کار طور پر ایسٹروجن اور پروجسٹرون پیدا کرتا ہے، اس میں خون میں جو ایک وسکس مادہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے خون دے دیا تو شاید میرے اندر سے نہ جانے کون کون انرجی کم ہو جائے گی، یا اکثر لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے بلیو کیجئے کہ انسان خون دیتا ہے، اس سے اس کے بہت سارے بلڈ ڈیزارڈرز ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں ختم ہوتے ہیں؟ جب انسان میں جیسے ہی RBCs کم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وائٹ بلڈ سیلز کم ہوتے ہیں تو اب اللہ نے پوری مشینری بنائی ہے، لیور جو ہے خود بخود ایکٹیویٹ ہوتا ہے، گلوبولین کو آرڈر دیتا ہے، وہ وہاں پر خون کے ذریعے جا کر ہمارا جو خون بنتا ہے، ہماری لانگ بونز ہوتی ہیں، ان کے اندر بون میرو ہوتا ہے، اس کے اندر خون بہتا ہے، خود بخود وہ بون میرو متحرک ہو جاتی ہے، ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اور وہ جلدی جلدی خون بنانے کے پروسیس میں شامل ہو جاتی ہے، اور 30 سے 60 دن کے اندر آپ کا کمپلیٹ بلڈ اللہ تبارک و تعالیٰ چینج کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب نیا خون انسان میں آتا ہے تو آپ جیسا چہرہ سرخ و سفید نظر آتا ہے۔ جمیل بہت شکریہ، بڑی اچھی ایکسپلینیشن ہے جمیل بھائی۔ تو لہٰذا ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ اگر آپ کو کسی کی جان بچانی پڑ جائے، اس کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑ جائے، تو ایک چھوٹا عمل نہیں ہے، وہ بہت بڑا درجہ ہے اس نیکی کا۔ اچھا، سب نیکیوں کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے میں نے اور مدیہ نے آپ کو بتایا شروع میں کہ ہم لوگ تاک راتوں کی بات کرتے ہیں، شب قدر کی بات کرتے ہیں، اور آج کی رات کے حوالے سے بھی میں عمران بھائی کو سب سے پہلے السلام علیکم کہوں گا۔ عمران بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے عمران بھائی، لوگوں کے بہت سے سوالات ہیں آج کے لیے کہ کچھ وظائف ایسے بتائیے کہ وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم ٹائم میں نیکیاں زیادہ کما لیں، کیا کہیں گے؟ اور برکات کے حوالے سے بھی جو آج کی رات کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہر شب قدر ہے اگر کوئی قدردان ہے تو، کیا کہنے، اور نہ قدر انسان کے لیے شب قدر بھی بے قدر۔ بالکل صحیح۔ گزارش یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ امی جان، امی عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات، میرے آپ کے سب کے ماں باپ ان پر قربان، آمین، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ امی جان نے بلکہ حضور سے سوال کیا کہ اگر یہ رات پائی جائے تو کون سی دعا پڑھی جائے؟ تو آپ نے مختصر سی دعا ارشاد فرمائی، اللہم انکا عفو، اے اللہ آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، آپ معافی کو بڑا پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دیں۔ یہ معافی خالی زبان پہ نہ ہو بلکہ دل کی ندامت کے ساتھ۔ جیسے باپ بیٹا شکار پہ جا رہے تھے تو جدا ہو گئے، تو باپ نے نظر آیا جھاڑیوں میں جیسے کوئی شکار ہے، تو تیر چلایا جب تو وہ جو جھاڑیوں میں حرکت تھی وہ تیز ہو گئی، تو سمجھا کہ نشانہ تیر پہ لگ گیا، تیر جو ہے وہ نشانے پہ لگ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو جھاڑیاں پیچھے کی تو بیٹے کے دل کے اوپر تیر لگا ہوا تھا۔ وہ جو آہ نکلی نا جی، وہ جو دکھ نکلا، وہ جو کڑن کے ساتھ آواز نکلی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، تو اس کیفیت کے ساتھ ہم رات کو سوتے وقت روزانہ 3 دفعہ بھی اللہ سے کہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، تو فرمایا سمندر کی جا کے بقدر بھی گناہ ہوں اللہ وہ بھی معاف کر دیتا۔ اور آج کی رات تو خاص طور پہ فرمایا ساری رات شب قدر جب ہوتی ہے، ساری رات ملائکہ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ، ہر آدمی جو کھڑا بیٹھا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، رب سے دعا مانگ رہا ہے، کسی بھی عمل میں صدقہ جاریہ کے لیے کسی کے گھر چل کے جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جو کسی کے پاس چل کے جا رہا ہے اس سے بڑی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جو دوسروں کی خوشیوں کو منانے کے لیے جا رہا ہے. عمران بھائی ایک چیز بس سوال بہت میں کرنا بھی چاہتا ہوں آپ سب سے ہے کہ ہم کیونکہ طاق راتوں کا حکم ہے اور 27ویں پہ زور کیوں دیا جاتا ہے, یہ بتائیے آپ. یہ زور دینا ٹھیک نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. اور میں ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنا چاہوں گا, اس لیے حکم ہے کہ 5 طاق راتیں 5 کو ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور 4 لوگوں کی اس میں صرف بخشش نہیں ہے, ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ان 4 میں سے میں تو نہیں ہوں. نشہ کرنے والا, والدین کا دل دکھانے والا, رشتہ داروں سے قطع تعلق کی, اور دلوں میں عوام الناس کی یا اپنوں کی یا پرایوں کی کینہ اور بغض رکھنا. اب دیکھیں گے تو خدمت خلق کی ہر طرف نظر آئے گی متاثر ہوتی ہوئی. نشہ کریں گے تب والدین کو تنگ کریں گے, رشتہ داروں کو کریں گے, عوام الناس کو کینہ رکھیں گے. جی جی بالکل کچھ کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ زور تو دینا چاہیے, اس لیے کہ میں نے آپ نے نہیں دیا, صحابہ کرام نے دیا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر یہ بولتے ہیں کہ یہی ہے, تو انہوں نے تو قسم کھائی ہے. لہٰذا ہمارا ظن غالب یہ ہے کہ 27ویں شب ہے جو کہ صحابہ سے آیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 5 طاق راتوں میں 4 جتنی بھی ہیں ان کے اندر ہمیں شب قدر کو ضرور تلاش کرنا چاہیے. پچھلی امتیں پوری زندگی رہبانیت اختیار کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد جا کے انہیں اجر ملتا تھا. ہمیں یہ کہا کہ اگر تم 10 دن اللہ کے ہو جاؤ گے یا کم از کم طاق راتوں میں ہو جاؤ گے تو وہ ثواب جو ان کی طویل العمری کی وجہ سے اور عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ملتا تھا, اللہ تبارک و تعالی وہ ثواب ایک ہی رات میں تمہیں عطا فرماتا ہے. اچھا علامہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا جی اسی حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی کا کوئی اور موقف ہے تھوڑا سا, جمیل بھائی کا موقف. شب قدر کے حوالے سے ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ وہ آخری 10 راتوں میں عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور حکم دیتے تھے اصحاب کو, ازواج کو, اہل بیت کو کہ اس رات میں اٹھیں اور عبادت الہی انجام دیں. اب موقف اس حوالے سے کہ شب قدر کون سی رات ہے, تو ظاہر سی بات ہے جیسے راٹھوڑ صاحب نے کہا ظن غالب ہے, یقین سے کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ شب قدر کون سی رات ہے. ہمارے پاس جو روایات ہے اس میں شب 19, شب 23, شب 21 یہ 3 راتیں ہیں جن کے بارے میں روایات ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس میں بھی پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سی رات میں جاگ کر عبادت کی جائے, تو امام علیہ السلام کا جملہ بڑا زبردست جملہ ہے جس میں مولا نے فرمایا کہ اگر تم دونوں راتوں میں جاگ کر عمل کر لوگے تو تمہارا کیا چلا جائے گا. یعنی ترغیب جو دلائی جا رہی ہے وہ عبادت الہی پر دلائی جا رہی ہے کہ پورا ماہ رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے, آخری عشرہ ہے, کسی طریقے سے پروردگار عالم سے جہنم سے امان طلب کر لو, پروردگار عالم کی مغفرت کی طرف بڑھو. اب شب قدر ہے کیا, بس میں 2 سے 3 اگر جملے اس حوالے سے کہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, پروردگار عالم نے اس رات کو اس لیے بابرکت قرار دیا کہ اس نے اپنا لا ریب کلام اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ نص سری موجود ہے, ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. اب شب قدر کی فضیلت کیا ہے, آپ فضائل پوچھ رہی ہیں, تو پروردگار عالم نے جو جملہ کہا وہ جملہ میں تمام اپنے ناظرین کی خدمت میں عطیہ کر دیتا ہوں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب کوئی کتنا بڑا قطب بن جائے, ابدال بن جائے, کتنا عالم, فقیہ, متقی, پرہیزگار بن جائے, قرآن کا خطاب سب سے ہے, عمومی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. پھر خود بیان کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے آپ کیلکولیٹ کریں, یعنی ایک رات کی آپ عبادت کریں تو 80 سال تقریباً آپ کے برابر بن جائیں گے. بلکہ برابری کا لفظ نہیں آیا, خیر من الف شہر, بہتر ہے, یعنی یہ ایک رات 1000. اچھا اب شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے, اس کی 3 سے 4 ریزنز روایات میں بہت تیزی سے اس کو سم اپ کر رہا ہوں, کیلکولیٹ کر رہا ہوں گفتگو کو. تو شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے, اگلا ریزن شب قدر کا وہ اس سورے میں بھی آگے بیان ہوا کہ اس رات میں تقدیر الہی آتی ہے. تو شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قدر والی رات ہے, بڑی رات ہے, فضیلت والی رات ہے, اس رات کی قدر کی جانی چاہیے, پہلا ریزن. دوسرے ریزن کیا ہے, اور اس حوالے سے بھی کیونکہ اس رات میں تقدیر بنائی جاتی ہے, پروردگار عالم اس تقدیر کو جاری کرتا ہے پورے سال کے لیے. صحیح. تو اور یہ جیسا کہ روایات میں بھی سورہ دخان کی آیت سورہ قدر میں بھی موجود ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کے آگے آپ قرآنی آیات کی تلاوت فرمائیں تو اس میں واضح امر موجود ہے کہ تقدیر الہی بنتی ہے. اور تیسرا امر جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, قدر کا ایک معنی ضیق کا بھی ہے, تنگی کا بھی ہے. چونکہ ملائکہ اس کثرت سے زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے, اور ملائکہ اور روح آتے, تو اسی لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ شب قدر کو تم آخری 7 راتوں میں تلاش کرو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے 25ویں, 27ویں
اور 29ਵੀं رات میں اس کو طلاق کرو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، اور یہی حضرت ابن عباس کا قول ہے، اور اسی پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک حدیث مبارک جو ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحیح مسلم شریف میں ارشاد فرمایا کہ اس کو تم 27ویں رات ہے، اور اس کی صبح کو سورج سفید رنگ نکلتا ہے اور تیزی زیادہ نہیں ہوتی، یہ مسلم شریف کی جس میں مطلقاً 27 تاریخ کا بھی ہے۔ اب یہ ساری احادیث مسترب ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف قسم سے ہے، لہٰذا ان میں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی 21ویں رات کو اگر شب قدر تلاش کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو 21 میں عطا فرما دے۔ اللہ تو جس اللہ چاہے تو تلاش کرنا اور نیت۔ ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایات مروی ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر تم ان دونوں راتوں میں عمل کر لو گے تو کیا چلا جائے گا، تو کلام متفق یہی ہے اس حوالے سے کہ 21 اور 23 ہے نا، آخری عشرے میں، جی 19 تو نہیں ہے نا، 21 اور 23 ہمارے ہاں پہلے پوچھا گیا شب قدر کون سی رات ہے، امام جعفر میں عرض کرتا ہوں 19 کا تو نہیں ہے نا، 19 شب 19 کی بھی روایات ہمارے پاس شب قدر کے ہمارے مبانی میں ہے، تو میں آپ کہیں گے تو میں آپ کو یہاں پر حوالے، آپ مفاتیح الجنان کا مطالعہ کیجئے، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا، شب 19 شب 21 شب 23، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، تو پھر جب راوی نے سوال کیا کہ شب 19 میں ہے، شب 21 میں ہے، شب 23 میں، تو کہا شب 21 اور شب 23، پھر کہا ان دونوں راتوں میں سے کون سی ہے، معین نہیں کیا، مقصد کہنے کا یہ معین نہیں کیا کہ اگر تم ان دونوں راتوں میں عمل کر لو گے تو تمہارا کیا حرج ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے جمیل بھائی، علامہ سلمان بھائی، کہ یہ جو آخری راتیں ہیں بلکہ پورا رمضان کا مہینہ ہی عبادت کے لیے ہے، اور ہر رات کو یہ اگر جا کے عبادت کر دی جائے، کیا پتا 14 رمضان کی رات کو آپ بیٹھ کے عبادت کریں تو اللہ پاک اس میں ہی آپ کو اتنا کچھ دے دے۔ سارم بھائی کو بھی ہم ایڈ کرنا چاہیے۔ سارم بھائی، ہم کیونکہ عبادات کی بات کر رہے ہیں، بلڈ ڈونیشن کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک چیز ہے ضرور، اس میں ہم اگر اسی بحث میں پڑے رہے کہ کون سی رات ہے، وہ دینی بات ہے اپنی جگہ صحیح، لیکن میں سمجھتا ہوں کسی بھی رات بیٹھ کے اگر آپ دل سے عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں جو آپ کر چکے ہیں اور آئندہ بچ کے چلتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی رات پھر کوئی بھی نہیں ہوگی۔ بس یہ سارے میں کچھ ہمارے دین میں حکم ہے، کچھ راتوں کی فضیلت ہے، کچھ وقت ایسے ہیں، اللہ نے اپنی جگہ ایسے بنائے ہیں، لیکن ہمیں اپنی معافی کی طرف جانا چاہیے۔ بالکل اصل جو بات ہے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں، میں سر بالکل بلڈ ڈونیشن میں کہوں گا کیا، میں دینے والا ہوں، بلڈ خود دیتا ہوں میں، میرا بلڈ بینک نہیں ہے لیکن جو بلڈ بینک ہے ان کو میں دیتا ہوں الحمدللہ، اور اب میری جو حالت ہو گئی وہ دیکھ کے سمجھتے ہو کہ بڈھا ہے، لیکن الحمدللہ ابھی بھی 15.5 جو ہے نا وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بوڑھے نہیں ہیں؟ بوڑھا نہیں ہوں الحمدللہ، اور بلڈ دیں، اچھے بلڈ بینک کو دیں۔ کراچی کی اگر بات کروں، حسینی بلڈ بینک بہترین ہے، ایون یہ انڈس والے اس وقت بہترین بہت زیادہ کام کرتے پورے پاکستان میں۔ اقبال تھیلیسیمیا سینٹر ہے، تھیلیسیمیا سینٹر کو تو میں اسپیسیفکلی ریفر کرتی ہوں، تھیلیسیمیا کے پیشنٹ، پھر شوکت خانم بھی بہت کینسر کے حوالے سے بہت زیادہ کام کسی کو بھی دیں، کیونکہ وہ کسی انسان کو جانا ہے۔ اور مزے کی بات اس میں سب سے اہم بات کیا ہے، بنا رنگ و نسل ہی چڑھتا ہے خون، جس کو بھی گروپ دیکھ کے جاتا ہے بغیر کسی تفریق کے، تو شاید ہماری محبتیں اس سے بڑھ جائے۔ یہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرے، اور بغیر تفریق کے جب محبتیں بڑھتے تو زیادہ اچھا پیغام بھی جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما۔ جی تو افطار کی تیاری میں، رمضان کے سما میں میں آپ کو کہتی ہوں خوش آمدید، اور ہم موجود ہیں اپنے کچن میں، اور کچن میں ہمارے ساتھ ہے نازیہ، اور جیسے ہم نے نازیہ سے کہا تھا کہ نازیہ میٹھی عید آنے والی ہے، تو صرف اور صرف میٹھی چیزیں اب ہمارے کچن میں پکیں گی، تو آج بھی میٹھی چیز ہوئی ہے۔ السلام علیکم نازیہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف کروں گی، آپ کا کلر یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اتنا وائبرنٹ اینڈ فریش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے آپ نے موڈ اچھا کر دیا، آپ جب بھی اس کاؤنٹر میں نا آپ کو موڈ اچھا ہو جاتا ہے نا، یہ اچھی بات ہے۔ تو میں احسن کی بھی تعریف کر دوں؟ نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے تعریف تو تب کریں، لیکن میں آپ دونوں کی تعریف ضرور کروں گا، آج دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور میں یہ بتاؤں کہ احسن کے ماشاءاللہ ہمیشہ آؤٹ فٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، یو کیری یور سیلف سو ویل۔ میں اکثر اینکرز کو دیکھتی ہوں، میل اینکرز کو، تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ کمی ہے، یہ کمی، لیکن آپ کی ڈریسنگ میں کبھی چاہے کوئی بھی شو ہوتا ہے، مطلب کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھینک یو، تھینک یو۔ اور یہ پتہ ہے یہ بڑی ایک
میں کہتی ہوں کہیں انسان کسی کے گھر بھی جاتا ہے یا کہیں پہ کسی سے ملنے جاتا ہے یا کسی کی شادی میں جا رہا ہے تو میں کہتی ہوں ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا اچھا پریزنٹیبل آپ بنا کر جائیں تاکہ آپ دوسرے کو عزت دیتے ہیں. کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں اس کو, تو یہ رسپیکٹ ایک دوسرے کو دینا بڑے ضروری ہے. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. لوگ یاد رکھتے ہیں کہ کس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اچھا خیر, آج ہم نے کیا چیز بنائی ہے بتائیں. آج ہم نے شاہی ٹکڑے بنائے, وہ تو میں دیکھ رہی ہوں, اور یہ میرے اگین تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اس میں بھی گڑ ڈلا ہے, گڑ نہیں ڈالا. ویسے اگین میں گھر پر ہوتی ہوں تو میں گڑ ڈالتی ہوں. یہاں پر زیادہ پوری فیملی ہے, کوئی تو میری طرح اتنا ڈائٹ والا کانشیس نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ پرسنلی میں گھر میں یہ میٹھا بھی بناتی ہوں گڑ میں, اور پھر میں صرف بریڈ کو جو ہے نا سیک لیتی ہوں. اچھا, اس میں جو اسپیشل چیز ہے وہ یہ ہے, اس کو فرائی نہیں کیا, آپ اس کو سیکتی ہیں ہلکا سا گھر پہ سیکتی. یہاں پہ تو فل فرائی ہے, اور وہ بھی گھی میں فرائی کیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, آپ کے فیوریٹ گھی میں. اچھا, فرائی کرنے کے بعد اس کو میں نے سیپریٹ رکھ لیا. پھر دودھ لیا, دودھ میں میں جو ایڈ آن کرتی ہوں وہ ہوتا ہے سب سے پہلے کنڈینس ملک اور ساتھ میں چینی. پھر اس میں کرش کیے ہوئے بادام اور پستہ دونوں ایڈ کر دی تاکہ دودھ میں بھی ان کی خوشبو جو آ جائے, اور الائچی پاؤڈر یا الائچی میں یوزلی کرتی ہوں, الائچی کے دانے لے کر اس کو کوٹ کر پھر وہ ڈال دیتی ہوں. پاؤڈر زیادہ بہتر رہتا ہے. ایگزیکٹلی, پاؤڈر سے زیادہ بہتر ہے, پاؤڈر نہیں یوز کرنا چاہیے. میرا بڑا بیڈ ایکسپیرینس. میں تو خود کوٹتی ہوں. ہاں, خود آپ جو بناتے ہیں. بازار والے پاؤڈر میں بالکل بھی خوشبو نہیں ہوتی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور ہے, وہ لگتا ہے الائچی نہیں ہے, کچھ اور ہے. آپ کوٹتے تو اچھا لگتا ہے, چائے میں ڈالی کسی بھی چیز. تو اس میں کیا پرابلم ہے, مطلب ہم اتنی آسانی ڈھونڈتے ہیں لوگ, آپ بھی خود نکال کے بنا لیں, اور زیادہ اچھا فلیور آتا ہے. ایون کالی مرچ کا بھی فلیور زیادہ اچھا. پھر اس میں میں نے جو ایڈ کیا میں بتاتی ہوں, اس کو پھر اچھی طرح سے اس میں آپ نے کلر ایڈ کر لیں, اگر آپ کو چاہیے, نہیں چاہیے کلر مت ایڈ کریں. لیکن اس میں میں نے ونیلا ایسنس تھوڑا سا ایڈ کیا, بالکل 2-3 قطرے نا, ڈفرینٹ ہونے کے لیے. اس کے بعد پہلے اس کا جو ہے وہ بنا لیا, کیا کہتے ہیں, بیڈ بنا لیا بریڈ کا. پھر اس کے اوپر دودھ ڈالا, پھر میں نے کھویا ڈالا. کھویا آپشنل کیونکہ بہت مہنگا ہے, مجھے بھی پتا چلا, مت لینا پلیز. کھویا آپ نے ویسے علیحدہ سے ڈال دیا, بیچ میں مکس نہیں کیا. اچھا, پھر اس میں نے کیا سینمن پاؤڈر تھوڑا سا لے کے اس کو اسپرنکل کیا تاکہ اس کی ایک مہک آئے. اس کے بعد پھر کھوپرا لیا ہے, کھوپرے کو اسپرنکل کیا, بادام پستہ یہ اسپرنکل کرنے کے بعد پھر ایک اور لیئر بنائی. پھر اسی طرح آپ 2-3 لیئر کو آپ بنانے کے بعد اوپر آپ نے چاندی کا ورک ایڈ کر دینا. چاندی کا ورک یاد ہے جب آغا صاحب تھے تو سونے کے ورک کی بات ہوئی تھی, چاندی کی. سالم بھائی ادھر آ کے دیکھیں. السلام علیکم فصیح بھائی, خیریت سے آپ؟ سبھی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ سارے بھائی یہ دیکھیے کچن میں کتنا زبردست کام ہو رہا ہے, وہاں دور دور سے دیکھ رہے ہیں. رہنا چاہیے, آپ دور رہتے ہیں. اگر آپ کو کچھ بنانا ہو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں آتا الحمدللہ. اچھا چلیں, میں ایسا سے بھی سوال کیا تھا, بڑی مشکل ہو جائے, مشکل تو پھر کیا کریں گے, سروائیو کیسے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. 24 سے 36 گھنٹے مجھے عادت ہے بھوکے رہنے کی. اس کے بعد چلیں, اس کے بعد کیا ہوگا یہ بتا. اس کے بعد ایمان پکا ہے, رزق اللہ دینے والا ہے, کہیں نہ کہیں سرنج میں ایسا جو گھر میں ہے اسباب بھی تو بنانا چاہیے کہ انڈا یا کچھ. اچھا سارے میں نے آج 2 باتیں کر دی کہ میں بوڑھا نہیں ہوں, یہ انہوں نے کی, اور ایک بتایا کہ میں 36 گھنٹے جو ہے وہ بھوکا رہ سکتا ہوں. واہ یار, یہ تو اور یہی بوڑھا نہ ہونے کی نشانی ہے, بوڑھا نہ ہونے کی نشانی اصل میں یہی ہوتی ہے کہ آپ بالکل صحیح ہے. اچھا مائک کس کے پاس ہے یہاں پہ, مائک کن کے پاس ہے؟ یہ دیکھیے جی, میں چاہ رہا تھا کہ ان بچوں میں سے اگر کوئی مجھے آج اسلامی مہینوں کے چند نام بتا دے گا نا تو اس بچے کو ایک گفٹ ملے گا. کس کو آتا ہے اسلامی مہینوں کے نام آتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ, جی سنائیے. رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالحج, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی. ماشاءاللہ, کیا بات, تالیاں بجائیے زوردار. سارے بھائی یہ زمزم الیکٹرانکس کی واچ ہے, تو یہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ بچے زبردست, مبارک ہو, زوردار تالیوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے الفتح کے گفٹ باکسز دیجیے گا. اچھا بھائی مجھے اور کس کو, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی اچھا, میں ان بھائی کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی تھنک آنکھ میں کچھ ہوا ہے, کیا ہوا تھا, کچھ بتائیں گے کیا؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ان کا چہرہ کچھ حادثے سے گزرا ہے, بہت خوفناک. یہ 2013 میں ایسڈ اٹیک ہوا تھا مجھ پہ. ایسڈ اٹیک؟ جی 15 رمضان میں ہوا تھا, تراویح پڑھ کے میں آیا تھا. کس نے کیا تھا, کوئی آپ کا جاننے والا, کوئی دشمن؟ معلوم افراد. میں 15 دن بعد ایسے ہوا کہ میں شاپنگ کے لیے باہر جا رہا تھا. اچھا اچھا. تو اس دوران بھی ایک بندہ آیا, تو اس نے مجھ سے ایڈریس وغیرہ پوچھا, میں ایڈریس دیکھنے لگا تو ٹفن میں تھا وہ ایسڈ, تو وہ تھرو کیا تھا مجھ پہ. اللہ اکبر. یعنی یہ بھی ظلم ہے کہ یا تو یہ دشمنی میں ہوا یا کسی اور وجہ سے ہوا.
2013 में اللہ ऐसे ताला आपके हादसात लिए हुए। आसानी पैदा करें। लाइए जी इनको अलफता का ये गिफ्ट बॉक्स देंगे, ये पकड़ लीजिए मेरे भाई, ये पीछे पकड़ा दीजिए और इनके लिए तालियां बजाइए। अच्छा और दीजिए सारे भाई, अलफता का गिफ्ट बॉक्स दीजिए, दूसरा गिफ्ट बॉक्स भी दे, सारे भाई के लिए तालियां बजाएं जोरदार। हमारे पास टाइम बहुत कम है और ये के लिलन कहाँ है जी? के लिलन पीछे भी जो पीछे हमारी खवातीन आज आदमियों को ज्यादा देते हैं यार, बहुत बिल्कुल। आइए आप पकड़ें, ये लीजिए, ये आप पकड़ें, तालियां बजाइए जोरदार। लो बेटा ये आपास की जानिब से ये रख लीजिए, उधर दे दें आपास की जानिब से, इनको दीजिए। ये बेटा ये जमजम की तरफ से एक और वॉच है, ये मैं इन प्यारी सी बच्ची को दे रहा हूँ, ये रख लीजिए। ये अलफता का गिफ्ट हैम्पर किसको चाहिए? ये आप ले लीजिए, तालियां बजाइए। मती आपको ब्रेक पे जाना है? जी। अच्छा बस मैं एक बात कहना चाह रही थी कि कई ख़वातीन हैं जिन्होंने मुझे आज बताया कि वो उन्होंने अभी तक शाही टुकड़े ट्राई नहीं किए थे, तो मैं आसानी के लिए बता दूं, अगर घी नहीं तो तेल में बना लें। दूसरा है कि मैंने इसमें क्रीम भी ऐड की थी, लेकिन आप खाली चीनी और दूध में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कंडेंस मिल्क लें। ठीक है, आसानियां पैदा करें। एक जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए रमज़ान का समा। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको रमज़ान के समा में हम एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे आज के गेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं और एक नहायत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये CEO हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, और तमाम तर लोग ये लोग जानते हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल पाकिस्तान का वो पहला कैंसर हॉस्पिटल था जिसमें मुफ्त इलाज किया गया था। कैंसर एक इतनी बड़ी बीमारी है और इतनी महंगी बीमारी है कि लोग जब सुनते ही हैं ना तो इससे डर नहीं होता कि हम इसे फाइट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम कुछ कर सकेंगे। और मदिया मैं उन तमाम इदारों का यहाँ पे समा के इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इतने बेशुमार इदारे हैं वो कैंसर के लिए बहुत सारा काम करें, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, गुर्बत की वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। और शौकत खानम ये हम सब जानते हैं एक मुस्तनद इदारा कि आप जब भी अपने फंड्स इनको देते हैं, इनकी हेल्प आउट करते हैं, इनके पास कोई भी इंसान उठ के चला जाता है तो ये इनकी खासियत है कि ये बग़ैर, जिस तरह सारे मैंने कहा, रंग और नस्ल देखे बग़ैर ये इलाज करते हैं। और इस तरह के बेशुमार इदारों का भी हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान जो CEO शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के, आई थिंक उन्होंने अगर हमें ज्वाइन करिए तो मैं चाहूँगा उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। डॉक्टर साहब की बड़ी खिदमात हैं 2020 में, क्योंकि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भी थे, और वो कोविड का जब टाइम था तो हमने देखा था डॉक्टर फैसल सुल्तान ने किस कदर बढ़ चढ़ के काम किया था। तो डॉक्टर साहब हम आपको खराज तहसीन भी इस पे पेश करते हैं। अल्लाह पाक और सलाम है आज के प्रोग्राम में, वेलकम भी कहते हैं जनाब। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो रमज़ान के बाबरकत महीने में लोग ब्लड भी डोनेट करते हैं और डोनेशंस भी देते हैं, और किस तरह से आपको रिस्पांस मिलता है रमज़ान के महीने में और कितना इलाज चल रहा है लोगों का, ये कुछ बताइए प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी। ज़बरदस्त तरीके से रिस्पांस आता है जी। और ये जो इदारे हैं, और सिर्फ शौकत खानम नहीं, हमारे मुल्क में इतने सही इदारे काम करते हैं, और मेरे ख़ास सब इस महीने में ज़कात और अतियात मांगते हैं। और ये कमाल है कि पाकिस्तान के अंदर ये कभी जो इन चीज़ों की क्वांटिटी है, जो तादाद है लोगों को देने वालों की, वो कम नहीं होती, और जो ज़कात और अतियात हैं हर साल बढ़ते हैं। कैंसर के हवाले से आपको ये बताऊंगा कि कैंसर का, जैसे आपने जिक्र किया बड़े अच्छे तरीके से, कि कैंसर का इलाज है महंगा और कठिन है, और ये 3 तरह से मुश्किल है। एक तो ये कि जिस्मानी तौर पे ज़ाहिर है कैंसर आपको कमज़ोर करता है, और जो कैंसर का मरीज़ है वो लागर हो चुका होता है, फ्रेल हो चुका होता है, और उसको इलाज की और बर वक्त इलाज की ज़रूरत होती है। तो पहला तो उसका मेडिकल एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा मसला ये है कि इलाज महंगा है। क्यों महंगा है? इसलिए कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेशलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, और जो कीमोथेरेपी की कॉस्ट है वो बड़ी है, जो रेडिएशन की मशीन्स हैं वो बहुत महंगी हैं, और जो सर्जरी है और मॉडर्न सर्जरी की अच्छा। और तीसरी बात यह है कि हर मरीज़ और उसकी फैमिली के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। हर कोई ये महसूस करता है कि ये इतनी खतर, अब ये जो 13 जो अटैक है ना, ये इन तीनों चीज़ों से डील करना होता है मरीज़ ने। तो हमारी कोशिश होती है कि अंडर वन रूफ, एक इदारे के अंदर इन तमाम चीज़ों का, जिसे कहते हैं ना, उन पर मरहम रखी जाए। एक तो इलाज किया जाए, दूसरा जो आने वाला है उसको बिला तफरीक रंग नस्ल और वो कहाँ से आया और कौन है, कोशिश की जाए कि उसका इलाज किया जाए बग़ैर उसको इस फिक्र के कि वो पैसे कहाँ देगा। और तीसरा, उनके ऊपर जो प्रेशर और स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, हम उसके लिए भी साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो हैं
وہ آفر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے انڈر ون روف ڈائگنوسٹکس اور ٹریٹمنٹ جو ہے ایک جگہ لانا جو ہے اس وجہ سے یہ چیز مہنگی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ اتنی ہی. ڈاکٹر صاحب آپ نے مہنگی کا کہا تو میں یہ سوال ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ پشاور اور لاہور میں آپ لوگ رن کر رہے ہیں ابھی تو انشاءاللہ ویری سون ان کراچی آلسو, لیکن پشاور اور لاہور میں جو بھی سلسلہ ہے علاج کا اس پہ سالانہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ بتائیے مجھے. بالکل جی, پشاور اور لاہور میں جو علاج چل رہا ہے وہ جو ہر سال کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً 20 سے 24 ارب روپے کے درمیان آتا ہے ملا کے آل ان ساری چیزیں. لیکن جو براہ راست کینسر کیئر کے اوپر چیزیں جو زکوٰۃ اور عطیات کے ذریعے لگ رہی ہوتی ہیں وہ ہر سال تقریباً 15 ارب کے قریب لوگ ہیں, 15 ارب کے قریب خرچہ ہے جو لوگوں کے فری کیئر میں لگ رہا ہوتا ہے. اس میں ڈونیشنز بھی جاتی ہیں اور اس میں جو آپ کے عطیات ہیں زکوٰۃ ہے وہ بھی جاتی ہیں, سوری زکوٰۃ بھی جاتی ہے اور اس کے اوپر سے ڈونیشنز بھی جاتی ہیں. تو یہ ایک ہر سال کا چیلنج ہوتا ہے جو ہم زکوٰۃ بھی اکٹھے کرتے ہیں جن کی زیادہ تر جو ڈونیشن وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے اور ڈونیشنز جو سال بھر میں آتی ہیں یہ دونوں مل جل کے یہ ممکن بناتی ہیں کہ آنے والا غریب مریض جو ہے اس کا علاج اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا کہ جیسے بھی ایسا نے بات کی کہ یہ جو ٹائم ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو آپ نے کیا اس سال یہ فیل کیا کہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات جو کہ عمومی طور پر آپ کے ہمیشہ ہر رمضان میں جمع ہوتے ہیں اس میں کمی آئی ہو یا پھر لوگوں نے ابھی بھی ان مشکل حالات میں بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کمال تو بات یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود, اور یہ آپ چیریٹی سیکٹر میں کسی سے بات کر لیں آپ کو ہر کوئی تقریباً یہ بتائے گا کہ جو ہمارا ڈونر ہے اس نے اپنی مشکلات کا خیال نہ کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کے عطیات دیے ہیں. تو یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو خرچے ہیں جو پر کینسر کاسٹ ہے یا جو بڑھ گیا وہ بھی بڑھ گیا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے کہ بہت سارے لوگ جو میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں طریقہ کار کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دور بھی بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں تو اسپیشلی آپ لوگوں کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں اور پھر بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو ڈونیشنز بھی اکٹھی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر کوئی ایسا شخص جو کہ اتنا بڑا صاحب حیثیت نہ ہو لیکن وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہو, وہ کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل جی. اچھا, اس کے لیے نا جو چیز سمجھنے کی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر جو دینے کا طریقہ ہے جو قوانین ہیں وہ ظاہر ہے اپنے اپنے ہیں. جو جہاں تک تو تعلق ہے پاکستان کا اس کے اندر ظاہر ہے ہم ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے, ہمیں آپ 770 کے SMS سے جس سے چند روپے آ سکتے ہیں سے لے کر کروڑوں روپے کا چیک دے سکتے ہیں اور ایوری تھنگ ان بٹوین. ہماری ویب سائٹ کے اوپر آن لائن ڈونیشن کی پاسبلٹی ہے. نیا جو ہسپتال بن رہا ہے اس کے اندر آپ ایک فاؤنڈر ڈونر بن سکتے ہیں, اکوپمنٹ خرید کے دے سکتے ہیں, کینسر پیشنٹ کو سپانسر کر سکتے ہیں. سو بہت سارے مختلف طریقے اور راستے یعنی جو وہیکلز ہیں بہت ساری ہیں جس کے ذریعے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اور عطیات دونوں کی مد میں دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ڈونیشن آتا ہے اس کی کلیئرٹی کے لیے کیا اقدامات ہوتے ہیں شوکت خانہ میں, یعنی کہ وہ بالکل کلیئر اور شفاف ہو, اس کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز آپ یہ کیسے تعین کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو صدقہ دیتے ہیں پھر آپ کے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو سادات ہوتے ہیں اور وہ جب ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ صدقات آف کورس ان کو تو نہیں جا سکتا, پھر اس چیز کو آپ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ خیرات کی رقم ان کو جائے اور صدقات کی رقم ان کو جائے؟ ٹھیک ہے جی, میں دونوں کا جواب دیتا ہوں, لیکن پہلے پچھلے جواب کا ایک چھوٹا سا کوئک حصہ وہ یہ کہ جو اوورسیز اینٹیٹیز ہیں UK میں, US میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, دیگر ممالک میں, وہ بھی اپنی اپنی جگہ رجسٹرڈ اینٹیٹیز ہیں اور وہاں سے بھی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے پھر وہاں سے آتا ہے. اچھا, اب شفافیت میں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم آپریٹ کرتے ہیں یا پاکستان ہو یا وہ اینٹیٹیز جو پاکستان سے باہر آپریٹ کرتی ہیں وہ ان ملک کے سخت ترین قوانین کے نیچے ہوتی ہیں. آڈٹس ہوتے ہیں اور ہماری جو آڈٹ رپورٹ ہے ہر سال اور پچھلے 28 سال سے جب آڈٹ رپورٹ فائنل ہوتی ہے, سائن ہوتی ہے, اگلے ہی دن ہم اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے ڈونرز کو تسلی رہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں, جو اماؤنٹ پیسے کا ریسیو ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کی مد میں آ رہا ہے, یہ عطیات کی مد میں آ رہا ہے, اور اس کی پھر جو اکاؤنٹنگ ہے حساب کتاب اسی کے مطابق ہوتا ہے. ہمارا ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم آن لائن ہے اور اس میں ایک ایک چیز کیپچر ہوتی ہے, جو مریض کے اوپر علاج ہو رہا ہے, چاہے ایک پیراسیٹامول کی گولی خرچ ہو رہی ہے یا لاکھوں روپے کی کیموتھراپی استعمال ہو رہی ہے یا آپریشن, ایک ایک چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے. تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے. جہاں تک سادات کا اور دیگر اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے مینز ہیں, ہمارے پاس ڈونیشنز آتی ہیں.
تو ہم زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے پاس چینلز موجود ہیں جس کے ذریعے اگر کسی سید کو ضرورت ہو ٹریٹمنٹ کی تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. بہت کیونکہ میں اور مدیہ ہم یہاں پہ اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے. ادروائز ہمیں تو بڑی کلیئرٹی سے, کیونکہ ہم لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کے ادارے کے لیے ہم بہت بار کام بھی کر چکے ہیں اور ہر جگہ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. بڑا اتھینٹک ادارہ ہے ماشاءاللہ, اور یہ پاکستانیوں کی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر لوگ جو آتے ہیں ان کی بہت ہیلپ کرتا ہے. میں چاہوں گا آپ جانے سے پہلے لوگوں سے اپیل بھی کریں اور ایک مرتبہ پھر یہ بتائیے کس طرح سے آپ کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. کیمرہ آپ پہ جی. بہت شکریہ جی. میری اپیل تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں, جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں, اس کو دیتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ ادارہ کیسا ہے, کیا کام کر رہا ہے, کتنا مستند ہے اور کیا شفافیت رکھتا ہے. تو اس صورت میں شوکت خانہ میں ایک بڑا ڈیفینٹ ڈیزرونگ ادارہ ہے. غریب مریض کی جو سب سے کمزور انسان ہوتا ہے, جو بیمار ہوتا ہے, اس کا یہاں علاج ہوتا ہے. تو دل کھول کے عطیات دیجیے. اور عطیات دینے کے کیا طریقہ کار ہیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر تمام ڈیٹیلز موجود ہیں. آپ کیش میں دے سکتے ہیں بینک کے اوپر, آپ چیک کے ذریعے دے سکتے ہیں, آن لائن دے سکتے ہیں, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دے سکتے ہیں. تو تمام جو روایتی اور جو نئے طریقہ کار ہیں پیمنٹ کے, وہ سب اویلیبل ہیں, جو آپ کو مناسب لگے اور جو آپ کو سیف لگے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر فیصل سلطان, تھینک یو ویری مچ. بہت بڑا لوگوں کی انہوں نے بڑی خدمت کی اپنے اس پلیٹ فارم سے, اور اسپیسیفکلی اس ٹائم میں ہم بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے جو کووڈ کے ٹائم میں جو ڈاکٹر فیصل سلطان کی خدمات ہے. شوکت خانہ میں تو ایک عرصے سے وہ سرو کریں, لیکن کووڈ میں بھی جتنا انہوں نے کام کیا پاکستانی خدمت کے لیے, ہم کہ عوام کی خدمت میں کبھی ہم بھول نہیں سکتے. اور اس طرح کے لوگ, جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ادارے سے سارے بھائی یہاں موجود ہیں اور ہم SIUT کی بات انہوں نے کی, جتنے بھی ادارے ہیں وہ کیا پاکستان کے لیے کیا خوب کام کریں. اچھا جناب, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک. کہتے ہیں بنو سما کی آواز کا وقت ہے, آپ لوگوں کا بہت فیوریٹ سیگمنٹ, اور اب یہ اور بھی زیادہ سیگمنٹ زبردست اس لیے ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم فائنلز اور جو اینڈ رزلٹ ہے اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل سیمی فائنل میں آج ہم انٹر ہو رہے ہیں. ابھی سب سے پہلے میں سبھی بھائی کو السلام علیکم کہوں گا, فصیح بھائی کو السلام علیکم کہوں گا, اسد اینڈ معروف آپ کو بھی السلام علیکم. السلام احسن بھائی. اور ایک پیکیج ہے ہمارے پاس زبردست سا, وہ دیکھیں گے پہلے, پھر آگے بات کرتے ہیں. جی دکھائیے پیکیج. خاتم المرسلین. بنو سما کی آواز کا یہ نعتیہ مقابلہ پہنچ چکا ہے اب اپنے سیمی فائنلز کی جانب. پاکستان کے مختلف شہروں سے چنی گئی 40 خوبصورت آوازیں. آپ کی ووٹنگ اور ججز کی اسکورنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 40 آوازوں میں سے چنی گئی 22 خوبصورت آوازیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان 22 آوازوں میں سے کون سی وہ 11 خوش قسمت آوازیں ہیں جو پہنچیں گی ہمارے ساتھ سیمی فائنلز میں. ان 11 خوش قسمت آوازوں کے نام یہ ہیں: زینب بطول فیصل آباد سے, علی رضا فیصل آباد سے, ارسا مسعود اسلام آباد سے, مہک بطول لاہور سے, نوریز محمود لاہور سے, حافظہ فائقہ لاہور سے, فریال انبر فیصل آباد سے, اویس صابری لاہور سے, محمد بلال بٹ لاہور سے, عمیر اعجاز اسلام آباد سے, اور محمد فیصل طفیل لاہور سے. تجھ سا کوئی جی. تو جیسے کہ آپ کو ایسا نے بھی بتایا کہ آج سے ہم انٹر ہو رہے ہیں سیمی فائنلز میں بنو سما کی آواز میں, اور 11 جو ہمارے فائنلسٹ ہیں وہ اب آ گئے ہیں آپ کے سامنے. آج اور کل سیمی فائنلز جتنے بھی ہمارے ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوگا, اور انشاءاللہ 28 کو ہمارا یہاں پر ہوگا بنو سما کی آواز کا گرینڈ فنالے. اور کیا ہی زبردست دن ہوگا وہ جب فائنل وائس سلیکٹ ہوگی بنو سما کی آواز کی. اچھا آج ایک اسپیشل گیسٹ بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس, مجھے آپ جانتی ہیں؟ جی وہ ایسی اسپیشل گیسٹ ہیں کہ جب میں بنو سما کی آواز کا جب بھی انٹروڈکشن ہم دیتے تھے تو ان کے بغیر ناممکن تھا دینا. ٹھیک ہے جی, وہ جب آئیں گی ان سے ملاقات بھی کرائیں گے, بات بھی کریں گے, اور آگے بڑھتے ہیں جی اور سنتے ہیں کہ پہلے ہمارے پارٹیسپینٹ کنٹیسٹنٹ کون ہے. جی اسد اینڈ معروف پلیز بتائیے.
احسن بھائی ارسا مسعود ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. ٹھیک ہے جی اسلام آباد چلتے ہیں. ارسا بسم اللہ کیجئے. جی شروع کیجئے ارسا, شروع کیجئے. ارسا کو اگر ہماری آواز جا رہی ہے شاید وہ شاید پیچھے اسکیل پوچھ رہی ہیں. جو ہماری ٹیم ہے اسلام آباد میں وہ ارسا کو بتا دیں کہ وہ بسم اللہ کر سکتی ہیں. ارسا بسم اللہ کیجئے. وأحسن من قلم طرقت عيني وأحسن من قلم طرقت عيني وأجمل من قلم تلد النساء وأحسن من قلم طرقت عيني وأجمل من قلم ولد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما بمحمد مدحت مقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. جی ارسا مسعود ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھی, ہماری سیمی پہلی کنٹیسٹنٹ. تو سب سے پہلے تو سبھی بھائی میں آپ سے ذرا کامنٹ لینا چاہوں گی ان پہ. ارسا نے بہت محنت سے ایک کلام پڑھا ہے اور یہ قاری زبید رسول کی آواز میں ہم نے پہلے سنا. عموماً لوگ اس کو مقابلہ نعت میں نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں ایک تو ادائی میں وقت لگتا ہے, دوسرا اس کو رچانے اور جمانے میں بہت محنت چاہیے ہوتی ہے. مجھے حیرت ہے کہ اتنا محنت والا کلام انہوں نے مقابلے میں سلیکٹ کیا اور پڑھنے کی کوشش کی. لیکن کچھ مقامات پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے مخارج میں بہت واضح نہیں ہو سکیں وہ. صحیح. یہ اور بات ہے کہ وہ باصلاحیت ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, انہوں نے اتنی بڑی کوشش کی کیونکہ اچھے پڑھنے والے کا اعتماد ہی اس کا حسن ہوتا ہے. بالکل. اور ذرا کوئی ایسا کلام ہوتا جو اور زیادہ تیزی سے آ سکتا تو شاید زیادہ امپیکٹ اس کا ہوتا. لیکن بہرحال ارسا نے پڑھا بھی بہت اچھا ہے اور محنت بھی کی ہے. لیکن چونکہ جس زبان میں وہ پڑھ رہی ہیں اگر اس کے مخارج میں کچھ مسائل پیدا ہوں یا ایسا سمجھ میں نہ آ رہا ہو, کسی کو واضح طور پر نہ آ رہا ہو, تو وہاں ذرا پریشانی. ٹھیک ہے. اور سبھی بھائی اکثر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کچھ نیا انتخاب کریں, آپ کو ایسا کرنا چاہیے, اصولاً ایسا کرنا چاہیے کیونکہ سب ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں اور یہ بات ہم اکثر کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو میں نے کہا یہ بہت باصلاحیت ہیں اور اعتماد سے انہوں نے کام. جی فصیح بھائی کیا کہیں گے آپ؟
ارسا مسعود نے اچھی کوشش کی، اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن وہ احسن من کلم ترقت و عینی میں انہوں نے ترقتوں میں قاف کو واضح نہیں کیا ایک دفعہ. ٹھیک ہے. وہ اجمل من کلم تل دن نساء، تل دن نساء ہوئے انہوں نے ایک دفعہ زبر کے ساتھ پڑھا تل دن نساء. ولیکن مدحت مقالت بے محمدی، یہ بھی انہوں نے کمزور پڑھا. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام ہے. جی جی بالکل بالکل. ازبر بن کو یہ تھا. اچھا ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہوں گی جتنے بھی ہمارے نعت خوان آ رہے ہیں کہ آپ ایک اسائی ایک انترا، کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے اور سب کو ظاہر ہے چانس بھی دینا ہے. تو 01 ان کی آئی ڈی ہے. میں چاہوں گا آپ خود بھی ووٹ کے لیے لوگوں کو کہہ دیجیے تاکہ ہم آگے بڑھیں. جی السلام علیکم، میرا نام ارسا مسعود ہے اور اگر آپ کو میری آواز پسند ہے تو میری آئی ڈی 01 ہے، مجھے پلیز ووٹ دیجیے. ٹھیک ہے سب، بہت شکریہ، تھینک یو، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا انداز ہے اور آئی ہوپ دا بیسٹ فار یو اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. آگے بڑھیں گے. جی اسد اینڈ معروف بتائیے جی نیکسٹ کون ہے؟ جی احسن بھائی، نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہمارے نوریز محمود ہے. تعلق ان کا لاہور سے ہے لیکن یہ پرفارم کریں گے کراچی اسٹوڈیو سے. آئی ڈی ہے ان کی 02. جی نوریز بسم اللہ کیجیے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے شوق محبت کی نماز کے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس سے پہلے کہ ہم نوریز پہ کچھ کمنٹس لیں، ہمارے ساتھ موجود ہے جسے آپ نے فریم میں دیکھ بھی لیا اور ایسے نے اپنی سیٹ پہ بٹھایا ہماری بہت ہی پیاری تابندہ لاری آپا کو، جو بنو سما کی آواز جب سے شروع ہوا تھا اس کے ساتھ تھی اور فصیح بھائی کے ساتھ تو ان کی بڑی اکثر وہ بھی رہتی تھی. فصیح بھائی کو مجھے خاص طور پہ کہنا ہے اتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں لیکن غصہ زیادہ کرتے ہیں لیکن خوبصورت زیادہ ہو گئے. میں نے بہت دن بعد دیکھا ہے. آپا السلام علیکم. آپا خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام. آپا آپ کی انہی باتوں کو تو مس کر رہے تھے. دیکھیے بات یہ کہ سبھی بھائی یہ تو پورا پکا پروفیسر بنا رہتا ہے لیکن فصیح بھائی آپ کی کیا بات ہے، آپ ذرا مسکرا کے بولیں گے نا، آپ دیکھیے گا آپ کی بیوی کو آپ کو نظر رکھنا پڑ جائے. یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو. میں نے سوچا تھا جب میں جاؤں گی تب میں سب سے پہلے فصیح بھائی کو کہوں گی. جب میں نے ایک دن دیکھا کالا چشمہ لگائے ہوئے زبردست، اب لوگ کہتے تمہیں سب دکھتا کم ہے تو میں نے نہیں مجھے کم دکھتا ہے نا، تو میں نے کہا بھائی آنکھیں سب نہیں. اقبال عظیم نے کہا
کہ اقبال اپنی چشمے بصیرت سے کام لو. واہ واہ واہ. یہ کیا ضرور آنکھ سے رستہ دکھائے. واہ 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 واہ. سنیں امجد بھائی نے کہا کہ بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے. واہ. اور اس کے بعد علامہ سید شیخ سید سبیح الدین سبی رحمانی کہتے ہیں کہ کرم کے راز کو علم و خبر میں رکھتے ہیں جو لوگ گنبد خضرا نظر میں رکھتے ہیں. سبحان اللہ. آج سب تالیاں بجاؤ. فصیح بھائی اتنا کھلکھلا کے ہنسے ہیں کہ آپ جو شاید آپا میں یہ ایک تو آپ کو ویلکم کہنا چاہوں گا ہمارے شو میں. اتنے دنوں سے ہم آپ کا انتظار تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہم مس کر رہے تھے. اور نہیں آپا واقعتاً آپا سنیے واقعتاً آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فصیح بھائی شاید پہلی یا مطلب شاید ہلکا سا ہنسے ہوں گے پہلے. آج آپ کو دیکھ کے بہت مسکرائے ہیں. تو پہلے آپا کے لیے تالیاں بجائیے زوردار. آپا کے لیے بہت سی تالیاں ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ جو پورا پینل ہوتا تھا تو اس میں جو آپا ہے نا مطلب ان کی نوک جھونک تو رہتی تھی اور آپا جب آتی تھی چھا جاتی تھی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں آئی ہیں تو چھا گئی. اب سارے بچے مقابلے میں جتنے بچوں آپ کو فصیح بھائی ہنستے مسکراتے لگیں گے اور سبھی تو ہنستے ہی نہیں. پتہ نہیں اس کو کیا ہے. یہ تو نستعلیق پروفیسر ہے. اچھا تو ذرا پوچھ بھی لیتے ہیں پہلے پروفیسر صاحب سے. فصیح بھائی سے پہلے پوچھیں کہ فصیح بھائی نہیں فصیح بھائی کبھی بھی ایسے نہیں تھے. پیار سے بات کرتے تھے. تو پھر امجد صاحب سے کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں. وہ لڑائی الگ بات ہے نا. لیکن بچے جب سے ان کا آپ نے امجد صاحب کا بڑا پوائنٹ تھا کہ وہ ہمیشہ منا کے جاتا تھا. نہیں مگر فصیح بھائی جیسے آپ نے وہ دل کا بھی کچھ چھیڑ چھاڑ کرایا نا گھوڑوں سے ساری گڑبڑ وہیں ہوئی ہے. اچھا آپا چونکہ ہمارے وہ کنٹیسٹنٹ کھڑے ہوئے تو فصیح بھائی سے پہلے نہیں آپا نے تو سنا بھی کم ہے. میں نے سنا. مجھے اس بات کی خوشی کہ اس بچے نے اس کلام کا ایک ہی شعر سارے بچے پڑھے جا رہے تھے. اس بچے نے بہت اچھا شعر کر دیا. ٹھیک ہے کیا فصیح بھائی کہیں گے آپ یہ بتائیے. اچھے سے بولیے مسکرا. جی میں مسکرا کے بولوں. دیکھیں ایک دفعہ یہ ہے کہ تلفظ کی غلطی ہے لیکن جب وہ اس نے سر میں پڑھ دیا ہے تو وہ ظاہر ہو گیا. لفظ توڑ دیا ظاہر ہو گیا. اب کل سے ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ خراش جو ہے وہ بھی ایک خوبصورتی ہے. اب ان کے گلے میں بھی خراش تھی. یہ کنہوں نے کہا خراش خوبصورتی ہے؟ یہیں پہ کہا گیا فلور پہ. نہیں اس آواز کے لیے سبھی بھائی نے کہا تھا صرف ایک اسپیسیفک ٹائم پہ ہر آواز میں خراش جو ہے وہ صرف خراش. صاحب میں وضاحت کر دیتا ہوں ایک جملے میں سن لیجیے. خراش نہیں ہے جس چیز کو آپ خراش کہہ رہے ہیں جب انترے میں جاتا ہے گلا بنا ہوا ہو نا اگر کسی کا اور پڑا ہوا ہو. آپ بھی جب انترے میں جائیں گے نا تو آپ کیا فورس لے گا گلا اور اس کو آپ اگر خراش کہیں گے تو آپ پہ سوالیہ نشان لگے. معافی چاہتا ہوں ون آف بات تھی وہ ہر بات وہ خراش نہیں وہ خراش ہے ہی نہیں. آن ایئر بات ہوئی ہے وہ اسٹروک ہے اس کا. آپ سمجھے نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ وہ ایک اس آواز میں وہ جچ گیا تھا اس وقت کلام ہے ان کا. یہ مطلب کہ یہ طریقہ اچھا ہے. یہ ابھی بھی انہوں نے لفظ دھیان جو تھا اس میں ہے کو بالکل واضح نہیں کیا. اس میں دھیان پڑا. صحیح دھیان کو دھیان پڑا. نوریز آپ نے بالکل غور سے سنا. بچے آپ کی جو غلطیاں ہیں آپ نے پلو سے باندھی اصلاح ہو رہی ہیں. جی نوریز بیٹا آج تو میں نے ہمیشہ یہاں کہی ہے یہ بات اور آپ سے بھی دوبارہ کہتا ہوں کیونکہ ظاہر مقابلے تو بہت آئیں گے لیکن اصل چیز تو محفل میں پڑھنا ہے. آپ نے جب شروع کیا نا تو بہت ہی آدھا مصرع بہت کچا لیا. بیٹا ہمیشہ پہلے لفظ سے جم کر آؤ گے تو سماعت کو پکڑے گی آواز. اور دوسرا انترا آپ نے لیا اپنے استائی سے اوپر جس کی وجہ سے آپ اس کو بھرپور جس طرح رچا کر پڑھنا ہوتا ہے نا ویسے نہیں. سہولت سے ادا کرنے والا پڑھنا جس میں ایک تاثر بن جائے وہ کامیاب ہوتا ہے. اگر اپنے سر سے اوپر ہو جائے اور اپنی فورس سے اس کو نبھا بھی دیں تب بھی ایک امپیکٹ اس کا نہیں بن پاتا. تو آج آپ کا یہ مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی کیمرے میں دیکھیے اور ووٹ کے لیے اپیل کر دیجیے پلیز. السلام علیکم میرا نام نوریز محمود ہے. اگر آپ کو میری آواز پسند ہے تو میرا آئی ڈی نمبر ہے 05 تو پلیز مجھے ووٹ کریں. شکریہ. ٹھیک ہے میں چاہوں گا مدیہ ہم اب آپ کا جو آئی ڈی ہے وہ چینج ہو گیا. 02 ہے آپ کا بیٹا. اچھا بریک پر ہم نے جانا ہے لیکن دوبارہ سے بولیے آپ کا آئی ڈی ہے 02 ٹھیک ہے. آئی ڈی نمبر ہے 02. اگر آپ کو میری آواز پسند ہے تو پلیز مجھے ووٹ کریں. شکریہ. زبردست. اچھا آئی ڈی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچے آئی ڈی چینج ہو رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم اپنی تیسری کنٹیسٹنٹ کو بھی سن سکیں. ہماری تیسری کنٹیسٹنٹ آج کی کون ہے؟ زینب بطول ہیں فیصل آباد سے. ٹھیک ہے بسم اللہ کیجیے زینب. جی السلام علیکم. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا.
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اپنے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے گر کیا دور جو قدموں سے تو مر جاؤں گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنو سما کی آواز میں آج سیمی فائنل کا ہے پہلا دن. اب تک کی جو تیسری کنٹیسٹنٹ ہیں انہوں نے بھی پڑھ لیا ہے, ان پہ کامنٹ بھی لیں گے, اور تابندہ آپا بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. تو یہ تو سونے پہ نا سہاگا ہو گیا. اور آتے ساتھ انہوں نے ہمارے جو ججز ہیں نا ان کو ڈانٹ بھی دیا ہے. بھائی میں بلیٹ پروف پہن کے آئی ہوں, میں صحیح بتا رہی ہوں. تابندہ آپا کی یہی بات ہم ہمیشہ یاد رکھتے بھی اور کرتے بھی ہیں کہ لیکن ڈانٹ کے سمجھاتی بھی اور بڑا اچھا سمجھاتی ہے تابندہ آپا. بالکل صحیح ہے. اچھا فصیح بھائی کیا کہیں گے؟ زینب تھی اس سے پہلے ہمارے پاس. جی زینب بطول نے بہت اچھا پڑھا, خاص طور پہ ان کا جو مجھے انداز پسند آئے, انترے سے جب واپس یہ ستائی میں آئی ہیں بہت خوبصورت آئی ہے. ٹھیک ہے, کنٹرول تھا آواز پہ ان کا باقاعدہ اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام پیش کیا. کیا کہیں گے سبھی بھائی, آپ بتائیے. زینب جس طرح پڑھتی رہی ہیں آج اس سے برخلاف بہت ہی ویک ہو گئیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم کوئی بہت ہی میلوڈیس کلام, بہت نرمی اور لطافت سے شروع ہونے والے کلام کو بہت ہارڈ شروع کرتے ہیں تو اس کا انترا بھی پھر اتنا ہی جا کر ہارڈ ہو جاتا ہے جو پڑھنے والے کے پڑھنے والے. اچھا مجھے اس دن کا انتظار ہے جب میں نے جو بات فصیح بھائی کہنی ہے اس کو آپ پہلے محسوس نہ کریں, پہلے کہنے دیں مجھے, اس کے بعد کمنٹ کر دیں. جی بالکل. تو جب انترا اگر آپ کی آواز کی رینج پر پہنچ کر آپ کو سہارا نہ دے اور آپ اس کو کور نہ کر سکیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب اس نے اونچا اٹھا لیا ہے کہ نبھا بھی لے گا تو نبھا بھی لے گا تو تاثر نہیں بنا سکے گا. آج کیونکہ یہ کلام بہت سافٹ شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہر کلام وہ جس میں انترے میں جانا ہے آپ کو بہت سافٹ شروع کرنا پڑتا ہے, اور خاص طور پہ وہ جو بہت میلوڈیس وائس کے ساتھ پڑھنا والا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبھی بھائی, مجھے میں ماشاءاللہ وہ دن ڈھونڈ رہا ہوں کہ کون سا ایسا دن ہوگا جب آپ دونوں کی بات رائے بھی مطلب ایسی ہو کہ اچانک سے ایک دم ایک جیسی نکلے. کیونکہ جب کبھی نہیں, آپا کیا کہیں گے آپ؟ اچھا میں تو میری کچھ بچی ہے نا, میرے کچھ تحفظات ہیں, وہ یہ ہیں کہ کچھ ایسی آوازیں تھیں کہ جن کو میں یہاں دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں ہے اس وقت. کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, کیا نمبرنگ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ووٹنگ کی وجہ سے, یہ مجھے نہیں پتا. یہ ہم آپ کو پوچھ کے بالکل بتائیں گے. آپ ان کے نام بھی آپ بتائیں گے؟ مجھے نام نہیں پتا, میں کلام سے بتا سکتا. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں سارے بچے جتنے بھی ہیں نا, ہر بچے کی کوئی زبان کے بارے میں کوئی مشکل ہوتی ہے,
تو اس بچی کا قاف بہت کمزور تھا اور اس کے کلام میں قاف اتنی بار آیا 3 بار آیا اور تینوں بار کمزور. ٹھیک ہو گیا. وہ نبھا گئی. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے چھوٹے کاف سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اچھا چھوٹے سے نہیں پڑھا. حالانکہ فصیح بھائی سب سے پہلے جو ہے نا وہ لفظ کو نوٹ کر کے بتاتے ہیں. اچھا یہ تو آج دوبارہ سن لیں پھر لگا نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو ریکارڈ رہے گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی محدود ہے, ہم چاہیں گے. اچھا آپ کا 03 آپ کی آئی ڈی ہے بیٹا, آپ پلیز ووٹ کے لیے اپیل کر دیجئے کیمرے میں. السلام علیکم, میری آئی ڈی 3 ہے. اگر آپ کو میرا پڑھنا اچھا لگا ہے تو پلیز مہربانی فرما کر مجھے ووٹ کریں. جی تھینک یو زینب, بہت خوبصورت آواز ہے, بہت زیادہ پیارا پڑھتے ہیں آپ. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی جانب پڑھیں گے. معروف بتائیے کون ہے جی. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں حافظہ فائقہ, تعلق ہے ان کا لاہور سے اور ان کی آئی ڈی ہے 04. جی فائقہ سٹارٹ کیجئے, بسم اللہ کیجئے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تیرے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ. بہت ماشاءاللہ جی. حافظہ فائقہ ہمارے ساتھ لاہور سے. سب سے پہلے تو آپا میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی. بیٹا بات یہ ہے کہ بچی کی آواز بہت اچھی تھی. کلام عام طور پہ مختلف طرز سے پڑھا جاتا ہے, وہ آسان ہے. اس نے نیا کام کیا, اچھی بات. مالک و مولا بہت اچھا کہا. عام طور پہ لوگ بچے مالک کو کہہ کے مولا الگ کر دیتے ہیں. باغ خلیل جو تھا نا, خلیل آپ کا واضح نہیں تھا. اور وہ جو تناہی وہ ایک جو لفظ ٹکڑا تھا نا, وہ بھی میں سمجھ نہیں سکی کلیئر نہیں کہ وہ ایکچوئل ہے کیا. محنت انہوں نے بہت اچھی کی, آواز بہت اچھی ہے اور ایک نیا کام کر کے آئی.
تو اس کی تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. یہ صرف جگہ ہے. یہ میں بھی یہ سبھی بھائی فصیح بھائی ان کو سن کے میں خورشید کو پڑھ کے میں نعت خواں بنی ہوں, اور مجھے کچھ نہیں آتا جاتا تھا اور ابھی بھی نہیں آتا. کبھی کبھی میں سبھی سے کہہ دیتی ہوں تمہاری یہ نعت میں نے اچھی پڑھی ہے تم سے. ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ. فصیح بھائی کیا کہیں گے آپ؟ حافظہ فائقہ نے ایک نئی طرز کے ذریعے سے کلام پڑھا ہے, لیکن بہت سلو ٹیمپو تھا. اچھا, مقابلے میں اتنا سلو ٹیمپو میں نعت نہیں پڑھنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اور بلا وجہ کی مرکیاں لے کر انہوں نے آواز کا ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی ہے. تناہی انہوں نے جتنی دفعہ بھی کہا ہے بے سرا کہا ہے. ٹھیک ہے. اور خلیل میں تو جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ لام بالکل واضح نہیں تھا. اور زیبا سرور کہوں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, زیبا بھی ان کا جو تھا وہ اتنا متاثر کن نہیں تھا, اس طرح ان کو کہنا چاہیے. اور سبھی بھائی فصیح بھائی ان کی آواز بہت خوبصورت ہے اگر دیکھا جائے تو. اسی کلام کو بہت اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں. اور انہوں نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا وہ بھی بے حد اچھا تھا, اور اس دفعہ شاید اتنا اچھا نہیں پڑھا جتنا ورڈز میں کلیئرٹی. اصل بات ہے کہ آواز بہت خوبصورت ہے, کوشش بہت اچھی ہے, کلیئرٹی آف ورڈز. جی سبھی بھائی. بیٹے فائقہ میں تو آپ کو مبارکباد دوں گا, اس لیے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کسی بچی کے پڑھتے وقت کہ کچھ نیا کر کے دکھانا بہت اعتماد کا کام ہوتا ہے, اور یہ پڑھنے والے کی صلاحیت اور اس کی قوت کا اندازہ کراتی ہے بات. دھن کا سلو ہونا عیب نہیں ہے, دھن کا صحیح ادا ہونا, پرفیکشن کے ساتھ ادا ہونا, اس سے ایک تاثر کا بننا, یہ بیٹا بہت اہم ہوتا ہے. صرف ایک لفظ عیب تناہی جو ہے وہ عیب تناہی اگر آپ کہتے ہیں تو زیادہ مناسب ہوتا, اور یہ ایک غلطی ہے. باقی معاملات میں آپ نے کوشش کی ہے, اور میں لیکن ایک بات ہے بیٹا, جب بھی ہم نئی دھن پڑھتے ہیں نا تو پہلے اس کو رچا لو, کیونکہ ایک جگہ مجھے محسوس ہوا کہ جب پڑھنے والا نئی دھن کو سوچ رہا ہوتا نا بیٹا تو اس کی پرفارمنس میں تھوڑا سا اطمینان آتا ہے. اطمینان یوں آتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے آگے کیا کرنا ہے. مقابلے میں ایسا مقام نہیں آنا چاہیے, اس کو کانفیڈنٹلی آگے جانا چاہیے. آپ بہت باصلاحیت ہیں, بہت اچھا پڑھا آپ نے, بہت دل خوش ہو. سبھی بھائی آپ کی نظر میں یہ ٹیمپو سلو نہیں تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹیمپو تو سلو تھا, ٹیمپو نہیں, یہ دھن سلو ہے. دھن ہی سلو ہے, ٹھیک ہے, دھن نہیں ہونی چاہیے. دھن سلو کا بھی اپنا حسن ہوتا ہے, پڑھ کے دکھانے والا ہو. بٹ فصیح بھائی یہ مطلب ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ فصیح بھائی کا کہنا یہ ہے کہ مقابلے میں سلو دھن نہ پڑھی جائے, اس لیے کہ وقت لیتی ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہر دھن کا اور بھی کئی قواعد ہیں, یہ ہر دھن کا ایک تاثر, ہر دھن کا ایک آپ کو متاثر نہیں کر سکے گی یہ سلو ٹیمپو والی دھن. نہیں سر, مجھے تو متاثر کیا, اس لیے کہ میں اچھا جی 04 آپ کی آئی ڈی ہے, اور آپ ووٹ کے لیے اپیل کر دیجئے کیمرے کی طرف دیکھ کے. فائقہ عباس, جنہوں نے میری آواز سنی ہے, میرا کلام سنا ہے, پلیز ووٹ کریں. میری آئی ڈی ہے 04. سائقہ بیٹا دوبارہ پلیز بولیے گا, آپ کی آواز کلیئرلی نہیں گئی آن ایئر, دوبارہ بول دیجیے گا پلیز. تھینک یو. میں ہوں حافظہ فائقہ عباس, جنہوں نے میرا کلام سنا ہے, جن کو میری آواز اچھی لگی ہے, پلیز مجھے ووٹ کیجیے, اور میری آئی ڈی ہے 04. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو جی. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, ان کا نام علی رضا. جی معروف اسد بتائیے گا فرام فیصل آباد. جی 05 ان کا کوڈ ہے. جی جی علی رضا پلیز بسم اللہ کیجیے. شوق بے حد غم دل دیدہ تر مل جائے مجھ کو طیبہ کے لیے رخت سفر مل جائے شوق بے حد غم دل نام احمد کا اثر دیکھ جب آئے لا
لب پر نام احمد کا اثر دیکھ جب آئے لب پر چشم بے مایا کو آنسو کا گوہر مل جائے مجھ کو طیبہ کے لیے رخت سفر مل جائے شوق بے حد حمد. ماشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ. جی ہمارے علی رضا بھائی ان کا کوڈ 05 اور تعلق ان کا فیصل آباد سے. میں چاہوں گی آپا پھر کیونکہ لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے تو آپ ہی آغاز کریں. اچھا سب سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات یہ کہ معیاری کلام سننے کو ملا وہ گنے چنے کلاموں کے علاوہ. بہت اچھا پڑھا لیکن ضروری تھا کہ آپ بے حد پہ جیسے آپ نے بہت جگہ لے لی یا کچھ سیدھا کے جما کے کہتے تو وہ اور بھی اچھا ہوتا. لیکن اوور مجھے بہت اچھا لگا اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ مجھے ایک اچھا شاعر اصل کام نعت میں شاعر کا ہوتا ہے وہ اچھی بات نہ کہ تو دل کو اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے آپا بہت شکریہ آپا. جی فصیح بھائی. علی رضا صاحب نے اچھا پڑھا. مجھے تو اسٹارٹ میں یہ لگا کہ شوق جو ہے انہوں نے بڑے قاف سے نہیں کہا ایک دفعہ. ہاں یہ ہاں صحیح کہا. یہ صحیح کہا. ہاں چھوٹا قاف سے سوال کیا انہوں نے. شوق میں سوچا شاید شوکت کہہ رہے ہیں شاید. بہرحال وہ شوق انہوں نے. میں اعلانیہ اتفاق کرتا ہوں آپ سے. مبارک تالیاں تالیاں بھائی تالیاں. اور جب انہوں نے اثر دیکھ کہا نا اثر دیکھ اتنی جلدی کہا کہ اثر کو دیکھ کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی. بہت جلدی میں انہوں نے کہا. وہ کلام نیا تھا انداز نیا تھا. بارہ یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے جی کیا کہیں گے سبھی بھائی. بیٹے علی رضا بہت شاباش بہت داد بہت پیار. اس لیے کہ بڑی ریاضت کے بعد یہ کچھ آتا ہے جو آپ نے یہاں کر کے دکھایا ہے اور اس میں بڑا وقت لگتا ہے. اساتذہ کے پاس انسان کو بیٹھنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے. لیکن کچھ جگہوں پر جلدی سے یعنی عام زندگی کی بات بتا رہا ہوں جب بھی آپ پڑھیں آپ یہ باصلاحیت ہیں کر کے دکھانے پر قدرت رکھتے ہیں تو اتنی جگہ آپ نے مرکھی لی اوپر جاتے ہوئے بھی انترے میں بھی. اور اصل مرکھی کا حسن ہوتا ہے بیٹے جب ہم مصرے کو لا کر نیچے مصرے دوسرے مصرے سے ملاتے ہیں. اس اتصال میں اس ملاپ میں جب ہم سر کو نرم کر کے دوسرے کے حوالے کرتے ہیں نا دوسرے مصرے کے تب حسن واضح ہوتا ہے پنڈت کا. لیکن آپ نے اوپر بھی گیپ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لیا. اچھا لگا مجھے بہت باصلاحیت ہے. لیکن قاف کا اعلان اور ایک جگہ جلدی کا جس بات کی طرف فصیح صاحب نے اشارہ کیا ہمیشہ جلدی نہ کریں. یہ تو دھن ہی رچانے والی ہے. آپ نے سارا رچا کے پڑھا تو پھر وہاں سے بھی جلدی گزرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ. اچھا رضا بھائی باقی بھی جتنے نعت خانہ میں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لفظ کی ادائیگی پہ زور ضرور دیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا لفظ شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ پہنچ سکے. بالکل یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اصلاح کتنی ہو رہی ہے. یعنی بہت جنہوں نے فائدہ اٹھانا ہے وہ اگر چاہیں تو اس پروگرام کے ذریعے بنو سما کی بات کے ذریعے یہ 2 بلکہ 3 آج تو ہمارے 3 ٹیچرز جن کو ہم کہتے ہیں آج تو ہماری پرانی جج صاحبہ بھی آ گئی ہیں. سپر جج بھی آئی ہوئی. جی جی ایک منٹ جی جی. ارے بھائی بڑی جلدی خیال آیا. یہ بتاؤ پاکستان بدیا تمہارا سوال ہے پاکستان میں خواتین کی تعداد کا تناسب کیا ہے؟ 52. جس ملک میں خواتین 55% 52 آپ جو 52 ہی کر لو ڈنڈی مار لو لیکن کم کر دو مطلب بولنے میں بھی ان کو کاٹ دو اور کی تعداد بھی کاٹ دو. ویری گڈ. دل کی آواز. ہاں دل کی آواز. اچھا دیکھو ہوسٹ میں ایک میل ایک فیمیل آڈینس میں میل فیمیل 10-12 فیمیلیں پڑھنے والی. اب آپ مجھے ہی نہ بلاتے کسی خاتون کو جج بنا. یہ کتنی اچھی بات ہے. میں 100% آپ کی بات سے یہ احتجاج میں نے رقم آپ آڈینس سے تالیاں بجا دی آپ کی بات.
ہاں جی اور آپ بلکہ آپ کو بلایا تھا آپ نے شاید منع کیا تھا آپ نے ہمیں منع کر دیا رک جائیں آپ نے ہمیں آپ نے اپنے بنوں کی سما کی آواز کو منع کر دیا منع نہیں کیا تھا تھوڑا ٹائم کا یہ دیکھا نا بابا پھر بات پوری کریں اب آپ ناظرین اب گواہ رہیے گا کہ خواتین جو بات کری تھی اس میں 100% نہ مدیہ صحیح تھی لیکن آپ 100% صحیح ہیں نہیں مجھے اس میں آپ نہ کریں مدیہ صحیح نہیں تھی اگر آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیتے اس کا مطلب یہ بات نہیں آپ مجھے بات کہیں مجبور نہ مجھے کریں کہ میں اتنا کروں نہیں مجبور نہ کریں کہ مجھے بھی مجبور نہ کریں کہ میں بھی آنر بولوں کہ میری بات بھی کرتی ہیں میں بھی چپ کر جاتا ہوں چلے جی بولیے آپ تو بولیے آپا وہ تو بولنے کا موقع دیتے نہیں آپ بولی جی وہ تو بولتی رہیں گی اس طرح بھائی وہ کل سبھی کہے تھے تم لوگ کیسے ہوئے یہ پاکستان میں لوگ ججوں کو بولنے نہیں دیتے بھائی صحیح بات ہے نا تو اس دن سبھی بھائی نے بھی شکوہ کیا تھا ان کو بھی بہت بولے تھے نہیں سبھی بھائی تو میری ویسی بہت سی دوستی وہ تو مجھے جتنا مرضی کہہ سکتے ہیں سب حسن نے رونق ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے یہ محفل ہے یہ رونق ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی درجات بلند فرمائے اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے یہ بتائیں میں بہت خاص رہی ہوں میں ذرا سا سنا دیتی ہوں ضرور آپ ہم چاہیں گے اور میری کوشش ہوتی میں اپنی تیار کی ہوئی چیز پڑھوں ماشاءاللہ اس بچے سے اعلان کرا لیا آپ نے کس سے جی ووٹ کی اپیل ہاں میرے بھائی آپ ذرا ووٹ کی اپیل کر دیجئے تھوڑا سا پڑھ دیں نیازی صاحب کا ایک کلام ہے ایک ہی پنجابی سے کلام آتا ہے جس میں ایک لفظ کی تصحیح نوان نے اجازت کی تھی ذرا وہ بچہ جو ہے وہ اپنے ووٹ سے اپنی اپیل کر لے علی صاحب نے لیے ووٹ کی اپیل کر لو پلیز آئی ڈی نمبر میری 06 ہے 05 ہے بیٹا 05 میرا نام علی رضا ہے میری آئی ڈی ہے 05 اگر میری آواز آپ کو اچھی لگے تو برائے مہربانی مجھے زیادہ سے زیادہ ووٹ کیجیے بہت شکریہ تھینک یو علی رضا تھینک یو جی آپا رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسی بھی نہیں بولنا رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسی بھی نہیں بولنا آقا تینو پتہ ہے نیازی دے بھی حال دا کی منگا کی بھی منگا ول نہیں سوال دا آقا تینو پتہ ہے نیازی دے بھی حال دا سوال دا او مینو دے دے جڑی چیز میرے کول نا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسی بھی نہیں بولنا او مینو دے دے جڑی چیز میرے کول نا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسی بھی نہیں بولنا ماشاءاللہ 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 بولتے ہیں ماشاءاللہ آپا آپ کے لیے ہمارے پاس ایک اسپیشل گفٹ ہے جو آپ ہمارے پاس پہلی بار آئی ہیں آج تو یہ دماس کا آپ کے لیے ایک گفٹ ہے بہت شکریہ میں یہی سوچے جائی تھی سارے گفٹ خرچ کی جا رہے ہیں میرے اندر سب ختم ہی نہ ہو جائے نہیں آپا یہ آپ کے لیے مدیہ کو بھی تو مدیہ نے صحیح جواب دیا تھا آپا مدیہ کو ہم نے پہلے دن دیا شکریہ بہت جزاک اللہ دماس والوں کو بھی محبت آپ کی تھینک یو چلیں ہم جلدی سے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ کہیں مت جائے گا دیکھتے رہیے بنو سما کی آواز جی جناب تو اب کیونکہ ہماری جو ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو ہے اور آج 26واں روزہ ہے 27 کی شب لگ گئی ہے اور جب آپ تمام تر لوگ عبادات کریں تو مجھے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو
ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جاتے جاتے آخری بات ایسے سے. جی ایسے جی بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ دوسرے کے عیبوں پہ اگر آپ دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے, اور دوسرے کی اگر آپ عزت رکھتے ہیں تو یقیناً اللہ عزت دینے والا ہے, وہ ہمیشہ آپ کو عزت ہی ریٹرن ملے گی. تو عزت کرنا, محبت کرنا, پیار کرنا سیکھیے. دوسرا یہ کہ عبادات کا جو مدیہ صاحبہ نے ذکر کیا, بہت زبردست بات ہے کہ تھرو آؤٹ جتنی بھی عبادات رہیں, اور اب آخری دنوں میں کہا یہ جاتا ہے ہم لوگ مصروف ہو جاتے ہیں عید کی تیاریوں میں, لیکن عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ زیادہ بڑھ جائے, اور خوب دعائیں کیجیے پاکستان کے لیے. پتہ نہیں خواتین کیوں رمضان سے پہلے نہیں کر لیتی, تیاری پہلے کر لیں اور اس کے بعد آپ یہ مہینہ دوبارہ کبھی بھی نہیں. بالکل آخری لمحے تک جو ہے نا وہ دعا جاری رہنی چاہیے. بالکل. تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں شادری آبادری, اور ہم آج معروف سے کہیں گے, معروف نام ضرور سنائیں آج لیڈیز ڈے. جی اوکے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی تشریف لائے ہوئے, خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے, کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. ماں